اور اس کی دلیل بھی اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی، اب تک قرآن کی بھی حفاظت کی اور اسلام کے احکامات کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نازل ہوا، اور اللہ نے اس قرآن کی اب حفاظت کا خود وعدہ کر لیا. باقی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی. تبھی قرآن میں آتا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور ہم نے یہود کے علماء کو حکم دیا کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کریں. تو پتہ یہ چلا کہ تورات اور انجیل کی حفاظت مخلوق کو حکم دیا گیا، اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. یہ نہیں کہا کہ دیکھو عجیب آیت ہے، اللہ نے کتنے ساری تاکیدیں لگا دی. اگر اللہ صرف یہ کہتے نا کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے تو پتہ اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا، نحفظ القرآن، نحفظ القرآن، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے بس. لیکن اتنا سا جملہ نہیں کہا، انا بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا اس کو، ہم نے القرآن قرآن کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اسی قرآن کے لیے، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی. لا لام کا مطلب تاکید، ضرور بالضرور، حافظون حفاظت کر کے چھوڑیں گے. کتنا لمبا کلام کیا نا، یعنی اتنا تاکیدیں لگا دیں کہ اس سے زیادہ کسی بات کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں. جیسے آپ کسی کو دھمکی دو، ایک طریقہ تو میں تجھے مار دوں گا، ایک تو یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ بلکہ اس سے پہلے میں ماروں گا نہیں بلکہ پٹے گا تو کیا ہوگا، مرے گا یا پٹے گا. ایک طریقہ میں تجھے ماروں گا، اس میں اور تاکید ہے کہ اب بچ کے جانے والا نہیں ہے، میں نے خود یہ کام اپنے ذمہ لیے. اور ایک ہوتا ہے بے شک میں وہ شخص ہوں جس سے تو نے دشمنی کی ہے، لہذا یقین کر لے کہ میں تجھے ہی مار کر چھوڑوں گا. اب بھی اگر اس کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر پولیس کے علاوہ کوئی بھی سمجھا، بولو بھائی نہیں سمجھ. تو اللہ نے یہ نہیں کہا نحفظ القرآن، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، نا انا فرمائے نازل کس نے کیا ہے. تم زیادہ اس تردد میں نہیں رہو، غیر مسلموں کو کہا جا رہا ہے اسلام دشمنوں کو تم اس کو تحریف کر دو گے، نا نہیں، کس نے نازل کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا اور بنایا ہوا نہیں ہے، ہم نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں، کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے. لا لام تاکید، ضرور بالضرور، حافظون اس میں فاعل ہے، حفاظت کر کے چھوڑیں گے، اس کی دکھائیں گے تمہیں کہ حفاظت کی ہے. اور اللہ نے 1400 سال گزر گئے، اللہ نے حفاظت کر کے چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ ایسی حفاظت کہ مکہ میں جو زبر زیر پیش جہاں جہاں پڑھا جا رہا ہے، افریقہ میں بھی وہیں زبر زیر پیش بھی وہیں پڑھا جا رہا ہے، الفلاحیہ انڈا موڑ میں بھی ہے بھائی، پوری دنیا میں. اور اتنا اس کو یاد کروا دیا لوگوں کو. ٹھیک ہے اللہ نے حفاظت لوگوں کے ذریعے ہی لی ہے، مگر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کے یاد کرنے کا جذبہ. کیا ملتا ہے حافظ کو ثواب کے علاوہ؟ بتاؤ دنیا میں کوئی مشکل کام آپ کو دے کے یہ کرو، بولے کیا ملے گا؟ آپ بولو اسے ثواب ملے گا، تو وہ کرے گا. آپ کسی مزدور کو لے کر آؤ، بولے یار یہ کھڈا کھودو، کنواں بناؤ، کہ کیا ملے گا آپ کو؟ 1,00,000 روپے ملیں گے. وہ کہے تھوڑا اور بڑھا لو، یا آپ کہیں 50,000 روپے تھوڑا اور بڑھا لو، آپ کہیں بھائی 60,000، وہ کہہ رہا اور بڑھا لو. ہو سکتا ہے کم پہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے کم پہ راضی نہ ہو، بولو بھائی میں 50,000 سے کم نہیں لوں گا. لیکن اگر آپ مزدور کو بلاؤ، بولو یہ گرمی میں گڑھا کھودو، کنواں کھودو، کہ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، بس اور کچھ نہیں ملے گا. وہ کھودے گا ہے بھائی، وہ بولے گا بھائی یہ ثواب تم لے لو. گڑھا کھودنا پھر بھی آسان ہے، الحمد سے لے کے والناس تک رٹا لگا کے قرآن کو یاد کرنا، تیل نکل جاتا ہے انسان کا، تیل نکل جاتا ہے. اور ملتا کیا ہے؟ ثواب، اور کچھ نہیں ملتا. اور قرآن تراویح میں سنانا تو اور مشکل کام ہے. تراویح میں قرآن سنانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے جو یاد کرنا وہ بہت معیاری یاد ہونا چاہیے. پھر پبلک کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی کی ٹانگیں کیا ہوتی ہیں؟
ویسی کپ کپاری ہوتی ہیں, ایک عجیب روب ہوتا ہے, پھر پیچھے سے سامے کی گڑبڑیں. سامے جب غلط بتاتے ہیں نا, دل چاہتا ہے پیچھے مڑ کے ایک تھپڑ لگاؤ اس کو. ابھی یہ سامے ہیں نا ہمارے, یہ مجھے ٹوک رہے تھے, میں نے ان کو بولا یار تھوڑا سانس لینے دیا کرو. بعض دفعہ آدمی غلطی سے غلط آیت پڑھتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے غلطی ہو گئی ہے تو میں دوبارہ آ کے صحیح کر رہا ہوں. یہ کیا کرتے ہیں, بس جڑ ایک دم پکڑ لیتے ہیں, اس سے آدمی کنفیوز ہو جائے. تو ایک دو دفعہ پہلے بھی کیا, آج بھی کیا, آج میرا دل چاہ رہا تھا پیچھے مڑوں اور پکڑ لوں. کیا مسئلہ بھی, تو میں نے تجھ سے قرضہ لیا ہے کیا؟ ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں کہتا ہوں اکثر آپ نے دیکھا قاری اور سامعوں میں جو سامع میں نا پھڈے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بھائی سانس تو لینے دے. پھر ہر سلام کے بعد آ کے کان میں کچھ خسر خسر کر کے جائے گا. تو اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے. اور اس قرآن پڑھانے پر بھی قاری کو کیا ملتا ہے؟ ثواب. کیونکہ تراویح کی اجرت, تمام علماء کا اتفاق ہے, تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے, بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعہ فاروقیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے, دارالعلوم کرنگی کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعہ اشرفیہ لاہور کا بھی یہی فتویٰ ہے, اور پشاور کا اکوڑا خٹک کا بھی یہی فتویٰ ہے, اور وہاں کے جتنے صوبہ KPK کے بڑے بڑے مدارس ہیں ان سب کا, ہندوستان میں دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے. تمام علماء کا جو بر صغیر کے ہیں ان کا یہی فتویٰ ہے کہ تراویح کی اجرت لینا جائز, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اس پہ بھی کیا ملتا ہے, اتنی محنت پہ یاد کرتا ہے اور پھر پڑھتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ ثواب. صرف ثواب کے لیے اتنی محنت, یہ یقیناً اللہ نے اپنے کلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی.